حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، معصوم بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم تابع ہیں۔ بزرگان دین، یقیناً رمضان کی آمد ہے۔ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک سے قریب کر دیا۔ یہ جو رمضان کا مہینہ چند ایام کے بعد آنے والا ہے، یقیناً اس کی جتنی بھی تعریف اور اس کا جتنے اچھے طریقے سے خیر مقدم کیا جائے سب کم ہے۔ اس لیے ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کو کیسے ویلکم کریں، کیسے اس کا استقبال کریں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں آنے والے مہینے میں صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اس میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یاد رکھیں، یہ مہینہ، اس مہینے کے لیے ہمارے اسلاف اس قدر تڑپتے تھے کہ ایک چھوٹی سی ایک اسلاف کا ایک چھوٹا سا قول میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب یہ مہینہ آتا، اس مہینے کے آنے سے 6 اشہر، 6 مہینے پہلے سے اس مہینے کے استقبال، اس مہینے کے اندر داخل ہونے کی تڑپ ہوتی تھی اسلاف کو، اور یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم سلمنی رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے میں صحیح سالم صحت اور تندرستی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اور بعض اقوال ملتے ہیں کہ وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچانک موت نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل نہ ہو سکے اور اس سے پہلے ہماری موت آ جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف یہ دعائیں کرتے تھے اس مہینے کے لیے، جس مہینے کے اندر آپ داخل ہونے والے ہیں، جو مہینہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آنے والا ہے، اس مہینے میں داخل ہونے کے لیے ان کے اندر جب تڑپ ہوتی تھی تو ہمارے اندر کیوں نہیں تڑپ ہو رہی ہے؟ کیا ہم میں کا کوئی شخص یہ دعا کیا اللہ رب العالمین سے کہ رب العالمین آنے والے مہینے رمضان المبارک کے مہینے کو ہم کو نصیب فرما، رب العالمین خیر و عافیت سے، صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم اس مہینے کے اندر داخل ہو جائیں؟ ہم میں کے کتنے لوگ ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ آپ نے دعائیں کی ہیں؟ میرے بھائیوں، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صحیح سالم اس مہینے کے اندر داخل کر دے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے۔ آپ پچھلا ریکارڈ دیکھیں، جو رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس مہینے سے اور یہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کے درمیان کتنے لوگ ایسے تھے جو بیچارے اللہ رب العالمین کو پیارے ہو چکے ہیں، آج وہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں نہیں ہیں، ان کو یہ رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی برکت، اس مہینے آنے والے مہینے کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل، اللہ کا انعام ملے، اللہ کی رحمت سے جب تم مالا مال ہو، تو تم اللہ رب العالمین کی اس رحمت کو دیکھ کر، اس انعام کو دیکھ کر، اس فضل کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا قل بفضل اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک
बिज़ालिक फलयफ़रहू। ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए उन लोगों से जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन का फضل, जिनको अल्लाह की रहमत मिलती है, अल्लाह की फضल करम से, अल्लाह की रहमत से माला माल होते हैं, कहिए फलयफ़रहू, कहिए उनसे कि खुश हो जाओ। क्यों खुश होना है? फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। हमने साल भर में जितना हमने माल कमाया, दौलत कमाई, हमने क्या कुछ नहीं जमा किया, हमें बहुत सारी नेमतें मिली, लेकिन अल्लाह के फضل से आप महरूम रह गए, तो आपकी ये नेमतें, आपकी ये माल, ये दौलत सब बेकार हैं। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह का फضل और अल्लाह का इनाम आपके ऊपर अगर हो गया तो आप खुश हो जाइए। तमाम नेमतों से, तमाम चीजों से बढ़कर अल्लाह का फضل और अल्लाह की रहमत और अल्लाह का इनाम है। तो इस एतबार से हमें खुश होना चाहिए और इस आने वाले महीने और आने वाले जो दिन हैं, जो बरकत के और रहमत के दिन है, हमको इसके लिए प्रिपेयर होना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। हमें अपने घर वालों को, अपनी घरवालियों को, अपने बच्चों को तैयार करना होगा कि हमें इस महीने के अंदर क्या क्या करना है। इसी महीने यानी रमजानुल मुबारक के महीने के ताल्लुक से मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कहूं कि बारे अल्लाह तो हमें कहने और सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, आमीन। रमजान के महीने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, कैसे इसका इस्तिकबाल करें? सबसे पहले आप इरादा करें, नियत करें। क्यों? इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। आपने नियत कर ली रात की नमाज की, हम क़याम करेंगे, हम तहज्जुद पढ़ेंगे, लेकिन आपकी नियत क्या है कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, फला आदमी साहब हैं, अरे बड़ा तहज्जुद गुजार है, बहुत कुरान मजीद की तिलावत करता है, बड़ा सदको खैरात करता है। अगर आपकी नियत ये हो गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपकी नियत ये हो गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारी नियत ये कि हमें दुनिया जाने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अमाल को बर्बाद कर देगा। आपके नियत के ऊपर है। अगर आपने ये नियत किया रातों को जागेंगे, रातों को इबादत करेंगे और उस क़याम को, उस तहज्जुद की नमाज को, आपके कुरान मजीद की तिलावत को कोई सुन ले, कोई देख ले, फिर आपकी वाहवाही, आपकी चर्चा हो, तो फिर ये आपकी नियत के ऊपर सवाब होगा। आपने नियत ये की थी कि हम अल्लाह को राजी करेंगे, रातों को उठेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने गुनाहों की माफी तलाफी कराएंगे। तो जब ये नियत होगी तो इंशाअल्लाह इसका बेहतरीन आपको बदला मिलेगा। इसलिए हमें सबसे पहले नियत करनी होगी और नियत करनी होगी। ये नियत करना, नेक नियति कितना बड़ा इनाम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कोई बंदा नियत करता है, अच्छा इरादा करता है किसी काम का, सिर्फ नियत करने की बुनियाद पर, सिर्फ इरादा करने की बुनियाद पर अल्लाह उसके अकाउंट में, अल्लाह उसके खाते में, अल्लाह उसके नामे अमाल में एक नेकी लिख देता है। मैं एक बात बताऊंगा आपको, बड़ी खुशी होगी, बड़ी हैरानी की बात है कि ये जो नियत का सवाब आपको मिल रहा है, ये खुसूसी इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए है। इससे पहले कौमों को, इससे पहले उम्मतों को ये खुशनसीबी और ये इनाम नहीं मिला था कि वो किसी काम का इरादा कर ले, उसको सवाब मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जाते हैं, जहां आपको नमाज की शक्ल में तोहफा दिया जाता है, वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इनाम ये भी दिया जाता है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाइए अपनी उम्मत को बता दीजिए, अगर आप किसी काम का, किसी खैर काम का इरादा करते हैं, आप नियत करते हैं, तो यकीन जाने आपकी नियत पर आपको एक सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख देता है, रख देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस होने के बाद इस हदीस को बयान करते हैं, कहते हैं इन्ना रब्बकुम रहीमुन, इन्ना रब्बकुम रहीमुन, बेशक तुम्हारा रब बड़ा रहीम है, बड़ा रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं मन हम्म बिहसनतिन, अगर कोई बंदा अपने दिल में किसी नेकी का इरादा करता है, खैर के काम का इरादा करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फलम यअमल, अगर उसको करता नहीं है, सिर्फ इरादा किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता उसके खाते में, उसके नामे अमाल में एक नेकी लिख डालो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो जब वो नेकी लिख दी गई और जिस चीज का उसने इरादा किया,
رات کو ہم نے یہ نیت کی, ہم نے ارادہ کیا رات کو اٹھیں گے, تراویح کی نماز پڑھیں گے یا تہجد کی نماز ہم پڑھیں گے, اور ہماری نیند نہیں کھلی. ہم نے ارادہ کیا, نیت کی, نیت کرنے کے بعد ہماری آنکھ نہیں کھلی, پھر بھی ہم کو ثواب مل رہا ہے. ذرا سوچیں کتنے خوش نصیب ہم اور آپ ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ چیز ملی, پچھلی امتوں کو یہ چیزیں نہیں ملی, تو بڑے خوش نصیب ہم اور آپ ہیں. اور یہیں پر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا, اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو فرشتوں سے کاؤنٹ نہیں کراتا, لکھواتا نہیں. اس کی نیت کو دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم شراب پیئیں گے, ہم کوئی غلط کام کریں گے, اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا کرے, اگر دل میں خیال آ بھی گیا تو اللہ اس کے خیالات کو اگنور کروا دیتا ہے, اس کو نوٹ نہیں کراتا, اس کو لکھواتا نہیں ہے. تو یاد رکھیں, اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا تو لکھا نہیں گیا جب تک آپ برائی کا کام نہیں کریں گے. اور نیکی کی نیت کی, آپ نیکی کیے, اللہ رب العالمین اس نیکی پر آپ کو بھی ثواب دے رہا ہے. نیت پر تو آپ کو ثواب مل ہی گیا, جب نیکی کیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 10 سے 700 گنا بڑھا کر اس نیک عمل پر آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے. تو ہم سب سے پہلے نیت کریں گے, اس رمضان کی تیاری میں, اس رمضان کے استقبال میں ہم اپنی نیت کو صاف کریں گے, ہم اپنے دل کے ارادے کو صاف کریں گے. آج سے, ابھی سے, اسی جمعہ کے دن سے آپ یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آنے والے رمضان میں ہم پورے مہینے کے, اللہ رب العالمین اگر ہمیں قوت اور طاقت اور صحت تندرستی سے نوازا تو پورے مہینے کے ہم روزے رکھیں گے. آج سے یہ عہد کر لیں, انشاءاللہ ابھی عہد کریں گے, ابھی دل میں نیت کریں گے, ابھی سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا. اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے گا, داخل ہو جائیں گے, پورے روزے رکھیں گے تو اللہ رب العالمین پورے روزے کا بھی ثواب آپ کو دے گا. تو اس لیے ہمیں آج سے نیت کرنا ہے. رب العالمین جو آنے والا مہینہ ہے, اگر ہم اس مہینے میں صحیح سلامت داخل ہو گئے تو اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں گے, اس مہینے میں تراویح کی نماز پڑھیں گے, پوری تراویح کی. دیکھیے ہمارے نوجوانوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں, بڑے بزرگ تو پڑھتے ہی ہیں, نوجوان اس تراویح سے اتنا پیچھے ہیں بھائی, سال بھر نماز میں پیچھے رہتے ہی ہیں, لیکن تراویح کتنی بڑی دولت ہے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال کو دیکھے گا. آپ کے نامہ اعمال میں اگر نماز کی کمیاں رہیں گی, اللہ اکبر, تو اس تراویح یعنی نفلی نماز جتنی ہوں گی, آپ نے جتنی سنت کا اہتمام کیا, نوافل نمازیں پڑھی, اللہ کہے گا فرشتوں سے دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفلی نماز ہے, کوئی نوافل ہے, کوئی سنت ہے. فرشتے کہیں گے ہاں, اللہ کہے گا اس کو فرض میں شامل کر لو, اس کو فرض میں شامل کر لو. میرے بھائیوں, رمضان کی نماز کا کیا کہنا, اس کے ہر نیکی 10 گنا سے 700 گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہے. آپ ذرا تراویح کا اہتمام کریں گے. اگر آپ نے فرض میں کوئی کوتاہی کی ہے, اللہ نہ کرے کہ کوتاہی ہو, اگر کوتاہی ہوگی, چھوٹی ہوگی, اللہ رب العالمین اس تراویح کے ذریعے آپ کے فرائض کو پورا کر دے گا. میرے بھائیوں, اس لیے آج سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہوں گے تو پورے مہینے کی تراویح پڑھیں گے. اگر کوئی عذر پیش آ گیا, مجبوری ہے, چھوٹ گئی, اللہ رب العالمین اس کو دل کی بات کو جاننے والا ہے, لیکن جان بوجھ کر آپ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. اسی طریقے سے آج سے یہ عہد کر لیں, ہم پورے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, قرآن مجید کی اچھے طریقے سے تلاوت کریں گے. آج اکثر کچھ لوگوں نے یہ بیان کر رکھا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس چیز کو لے کر آج قرآن سے اتنی دوری ہو گئی. ایک عام انسان یہ سوچتا ہے بھائی ہم کہاں اس لائق ہیں کہ ہم عربی پڑھیں گے, ہم قرآن پڑھیں گے. ارے دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے, دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے اور اس کو پڑھیں تو آپ کو اس کا فائدہ ملے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے, آپ سمجھیں نہ سمجھیں, آپ پڑھ رہے ہیں, ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں اللہ رب العالمین دے گا. ذرا سوچیں, قرآن مجید کی تلاوت اگر رمضان میں ہو, ایک حرف پر عام دن میں 10 نیکیاں مل رہی, اور اسی 10 نیکی کو 10 سے 700 گنا بڑھا دیا جائے تو آپ کو ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملیں گی. تو یہ عہد کریں, یہ ارادہ کریں, یہ نیت کریں کہ ہم آنے والے رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. یاد رکھیں, تو سب سے پہلے ہم اس رمضان کی تیاری میں, اس کے استقبال میں ہم اپنے ارادے, اپنی نیت کو درست کریں گے, اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات, نیت پر ہے. دوسری چیز اس رمضان کی صرف نیت کرنے سے
काम नहीं चलेगा। आप ये सोचते हैं कि सिर्फ नियत कर लेंगे हम कामयाब हो जाएंगे, हमने नियत कर ली रात को हम फजर की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन हमने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की है। याद रखें, नियत के साथ साथ सबसे पहले आपको अपने गुनाहों से तौबा करना होगा, आपको इस्तिगफार करना होगा। अगर आपने गुनाह किया है और गुनाह में मुलव्विस है तो याद रखें, एक नेक आमाल के लिए बंदे और नेक आमाल के बीच में अगर गुनाह हायल है तो आप नेकी नहीं कर सकते, आप नेक काम नहीं कर सकते। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल आलमीन, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो उन पर। एक आदमी उनके पास आता है, एक आदमी उनके पास आता है, जा रजुल इला अल हसन बसरी, उनके पास आता है, कहता है कि इमाम साहब, मैं रात को सोने से पहले वजू का इंतजाम करके सोता हूँ, पानी वगैरह का इंतजाम करके सोता हूँ ताकि मैं रात को उठूं और तहज्जुद की नमाज पढ़ूं, तहज्जुद की नमाज पढ़ूं। वो नियत कर रहा है रात से और कहता है वो आदमी, ला अकूमो, ऐ इमाम साहब मैं रात को नियत करके सोता हूँ, ला अकूमो, लेकिन मैं उठ नहीं पाता हूँ। मैं सबब ज़ालिक, क्या वजह है, क्या बात है? हम तो नियत करते हैं कि हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे लेकिन हम उठ नहीं पाते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे नौजवान साथियों, कान खोलकर इस बात को सुनो, अपने दिल में इरादा करते करने के साथ साथ इमाम हसन बसरी ने क्या जवाब दिया उस नौजवान को, उस आदमी को। कहा इमाम हसन बसरी ने, जुनूबुका, आपको आपके गुनाहों ने जकड़ लिया। अल्लाहु अकबर। गुनाह में जकड़े हुए हो, जब इंसान गुनाह में जकड़ा होता है तो उसे नेकी की तौफीक नहीं होती है। तो नेकी की तौफीक तब होगी जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करेंगे, अल्लाह से इस्तिगफार करेंगे। हमने कितनी नमाजें छोड़ दी, हमें पास्ट नहीं देखना है, उस पास्ट के बारे में, गुजरा हुआ माजी के बारे में अल्लाह से दुआ करें अभी से। रब्बुल आलमीन हमसे कितनी नमाजें छूट गई हैं, रब्बुल आलमीन हमसे बहुत सारी नमाजें छूटी, रब्बुल आलमीन हमने कबायर गुनाह किए हैं, रब्बुल आलमीन आज हम तुझसे तौबा कर रहे हैं, अपने उन गुनाहों की माफी तलाफी कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन तू मुझे माफ फरमा दे। यकीन जाने अगर आप अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह आपके गुनाह को माफ करेगा, फिर आपको नेकी की मजीद तौफीक होगी। और याद रखें मेरे नौजवान साथियों, याद रखें, गुनाह करके मायूस नहीं होना। गुनाह हो गई, अब उस गुनाह पर नादिम हो जाए, उस गुनाह पर शर्मिंदा हो जाए। याद रखें अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों को, जिसके दिल में ईमान है, जो इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है। अल्लाह का ये वादा है। देखो कितनी बड़ी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। एक आदमी जो पिछली कौम में था, एक आदमी 100 आदमी का कातिल है, एक कातिल, 2 कातिल, 3, 100 आदमी का कातिल है। जब उसके दिल में ये ख्याल आता है हमारी गुनाहों को कोई पकड़ने वाला है, कल को कयामत के दिन हमें इस पर जजा और सजा मिल सकती है, जब उसको ये ख्याल आता है वो तौबा की नीयत से निकलता है, एक राहिब से मशवरा करता है, पूछता है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा। वो राहिब कहता है तू तो इतना गुनाहगार है, अल्लाह तुझे कभी नहीं माफ करेगा। उसके मियान से तलवार निकलती है, 99 कत्ल किया और उस राहिब को कत्ल करके, राहिब आलिम है, उसको कत्ल करके 100 पूरे कर देते हैं। फिर भी उसने तौबा की तलब उसके अंदर थी। कहा किसी ने कि किसी दूसरे राहिब के पास, किसी आलिम के पास जाइए। वो दूसरे राहिब के पास जाता है, वो जाके उनसे मशवरा करता है, मैंने इतनी गुनाह किया है, इतनी ज्यादा गुनाह है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा, कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। उस राहिब ने कहा क्या बात करता है, अल्लाह के यहाँ किसी चीज की, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। शर्त यह है कि आप जिस इलाके में है, आप जहां पर गुनाह कर करके थक गए हैं, आपको वो छोड़ना होगा और एक इलाके का, एक नेक शहर का नाम लेते हैं कि वहां चले जाओ, अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। वो आदमी 100 आदमी का कातिल है, अभी तौबा किया नहीं, दिल में इरादा किया, नियत किया और निकल जाता है इस नियत से कि मैं उस शहर में जाऊंगा और तौबा करके नेक बन जाऊंगा, अभी रास्ते में है, उसका इंतकाल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। जब वो मरता है, रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों आते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं। एक आदमी कहता है मैं इसको लेकर जाऊंगा क्योंकि इसने कभी कोई अच्छाई का काम नहीं किया, कोई नेकी का काम नहीं किया। अजाब के फरिश्ते कह रहे हैं मैं लेकर जाऊंगा, इसने दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया। और रहमत का फरिश्ता कहता है मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि इसने दिल में ये इरादा कर लिया, सच्ची तौबा की नियत कर ली, इसने तौबा कर ही लिया है, अब इसको मैं लेकर जाऊंगा। चुनांचे उन दोनों के दरमियान एक तीसरा फरिश्ता आता है इंसानी शक्ल में, वो उसको
کو لوگ قاضی مانتے ہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ دیکھو آپ اس کو لے کر جانا چاہتے ہو تو دونوں طرف کی زمین کو ماپ لے، ناپ لے، اگر جس کے قریب یہ ہوگا اس کے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، دونوں جب زمین کا پیمانہ کرتے ہیں، ناپتے ہیں، ماپ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ رحمت کے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے، زمین رحمت کی طرف جو فرشتے ہیں اس زمین کو حکم دیتا ہے ایک بالشت قریب ہو جا۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، جب اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، کہاں آپ ہو، کہاں آپ کھڑے ہو؟ میرے بھائیو توبہ کرو اللہ سے۔ اللہ رحمت کے فرشتے کی طرف جو زمین ہے اس کو حکم دیتا ہے، ایک بالشت قریب ہو جاتی ہے وہ زمین، ایک بالشت قریب ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں اور اس کو خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ بندو، اللہ کے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، ایک گناہ نہیں، دو گناہ نہیں، اسرفوا کہا بہت سارے گناہ کیے، اللہ گناہگاروں کو مخاطب کر رہا ہے، کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی بھی زندگی ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تیری گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی شان رحیمی تو یہ ہے اپنے بندے کی تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں کیا خیال ہے، 100 آدمی کے قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے، ایک ناشنے والی عورت کو اللہ معاف کر کے جنت میں داخلہ دے سکتا ہے، تو ہم اور آپ کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ ارے ہم تو مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے خطبے سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ وہ میرے اللہ کے وہ بندوں جن سے غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، آج ہی سے توبہ کر لیں رمضان کی تیاری کے لیے، آج ہم توبہ کریں گے، رمضان کے اندر داخل ہوں گے، بہت ساری نیکیاں کریں گے۔ میرے بھائیوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اس کا استقبال کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو دھو لیں، اپنے آپ کو معاف کرا لیں۔ اگر آپ گناہ سے اپنے آپ کو باز نہیں کریں، ابھی سے آپ نے نماز شروع نہیں کی تو آپ چاہیں گے رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ لیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں رمضان کے مہینے میں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لگاتا رہتا ہے، لوگ سحری کھا کے سوئے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں رمضان کے مہینے کو ہم نے کون سا مہینہ بنا لیا؟ ہم نے کھانا پکانے کا مہینہ بنا لیا، ہم نے رمضان کے مہینے میں ایسی ڈشیں ملتی ہیں، ایسے پکوان ملتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں ملتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اللہ رب العالمین سے ڈرو، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، ہمارے اسلاف کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہم کتاب کو بند کرتے اور قرآن کو کھولتے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس قرآن کو ہی بند کر دیا۔ ہمیں بیانات چاہیے، ہمارے کانوں کو لذت چاہیے، ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے، ہم صرف لذت کے لیے رمضان کے مہینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی سے کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے گھروں میں راشن بھر رہے ہیں، اپنے گھروں میں ایسے پکوان کے ڈش کے سامان لا کے رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے تو اپنی نیت کو صحیح رکھو، اپنے ارادے صحیح کرو، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، اللہ سے جڑیے، اللہ سے توبہ کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائیے، اللہ معاف کرنے کے لیے راضی ہے، اللہ رب العالمین تیار ہے۔ کوئی مانگے تو، کوئی توبہ کرے تو، کوئی اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرے تو میں اسے معاف کروں گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے، رمضان کے استقبال کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دیں، جھکا دیں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائیں، یہ دوسری چیز ہے۔ ایک تیسری چیز، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ ابھی سے ہم نے ارادہ کر لیا، ہم نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، دو چیز ہم نے کر لی، تیسری چیز ابھی سے یہ اس بات کا ارادہ کریں اور دعا کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے میں داخل کرے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ داخل کرے۔ دیکھیے جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر رمضان کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا، رمضان کے احکام و مسائل کو بیان کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین دعاؤں کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے دعاؤں کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے ابھی سے دعا کریں اور اس مہینے میں داخل ہونے کے بعد لگ جائیں، آپ تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو مل جائے اور وہ اپنے آپ کو بخشش نہ کرا سکے، دعا نہ کر
सके। अल्लाह के फरिश्ते ऐसे शख्स पर लानत भेजते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सालों साल परेशान रहते हैं, जो सालों साल परेशान रहते हैं, रिस्क के लाले पड़े रहते हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है, बेचारे रोते हैं, मौलवी साहब दुआएं कर दीजिए, मौलवी साहब ये कर दीजिए, कोई फातिहा पढ़ा रहा है, कोई ताबीज और गंडे के सहारा ले रहा है। मेरे भाइयों, इसकी जरूरत ही नहीं है। रमजान का वो महीना है, आपने इसकी नाकदरी की है, शायद इस वजह से आज हमारी जिंदगी में परेशानियां आ रही है। अगर हमने उसकी कदर की होती तो हमें सालों साल परेशान होने की जरूरत ना होती। अल्लाह के फरिश्ते लानत भेज रहे हैं ऐसे आदमी पर जो रमजान का महीना पाए, फलम युगफर लहू, और बख्शिश ना करा पाए, उस पर मेरे नबी आमीन कहते हैं। जरा सोचें, जो नबियों का सरदार है और जो फरिश्तों का सरदार है, वो कहता है बद्दुआ देता है, आमीन कहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कहते हैं। नबी की बद्दुआ, नबी की दुआ कोई रायगा हो जाए, बर्बाद हो सकती है, खराब हो सकती है, फौरन कबूल करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। कहीं ऐसा ना हो, हमें डरना चाहिए कि हम उस बद्दुआ के मुस्तहिक तो ना हो गए जो सालों साल परेशान रहते हैं। तो हम अभी से ये दुआ करेंगे, और दुआ में सबसे बड़ी चीज ये, क्या हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे, अल्लाह तू हमारी मदद कर, तू हमें तौफीक दे, बगैर उसके नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद एक दुआ पढ़ते थे नमाज के बाद। देखिए, हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारी पूरी नमाज दुआओं से भरी पड़ी है। भाई, आपको अलग से दुआ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने नमाज पढ़ ली तो आप दुआओं से आपने पूरी नमाज दुआओं से भरी पड़ी है, आपने बहुत सारी चीज मांग ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद एक दुआ पढ़ते हैं, सलाम फेरने के बाद एक दुआ पढ़ते हैं, और उस दुआ में क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। हम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी, तो हमारी इआनत कर, तू हमारी मदद कर। किस चीज पर? अला ज़िक्रिका, ताकि हम तेरा जिक्र करें, अला शुक्रिका, ताकि हम तेरा शुक्रिया अदा करें, व हुस्न इबादतिका, और हमारी अच्छी इबादतों पर तू हमारी मदद कर। मेरे भाइयों, दुआ में इस चीज का ख्याल रखें। हम अल्लाह से कहें, रब्बुल आलमीन तू हमें नमाज की तौफीक दे, रब्बुल आलमीन तो हमें रोजे की तौफीक दे, रब्बुल आलमीन तो हमें सदका व खैरात की तौफीक दे, रब्बुल आलमीन तो हमें तरावी की तौफीक दे, रब्बुल आलमीन तो हमें कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक दे। जब आप ये दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी गैबी मदद करेगा और आपको कुव्वत व ताकत से नवाजेगा, और आप बढ़ चढ़कर नेकियों में हिस्सा लेंगे। आपको दुआ करनी है। तो तीसरी चीज ये दुआ हो चुकी है। अब एक हदीस में आपके सामने पेश करके रमजान की फजीलत के ताल्लुक से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। रमजान की कितनी बड़ी फजीलत है मेरे भाइयों। मैंने खुतबा मसनूना के शुरू में कहा ना, कितने लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और उन्हें रमजान का महीना नसीब नहीं हुआ, वो रमजान के महीने में दाखिल नहीं हो सके। इस महीने की फजीलत के ताल्लुक से बड़ी मशहूर हदीस है, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, हजरत अबू तलहा कहते हैं कि मैंने दो लोगों को देखा। दो लोगों को, कैसे हैं दो लोग? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और दोनों अल्लाह के नबी के हाथों पर बैत करते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस्लाम की बारे में तायीद करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कबूल कर लिए। अब वो दो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद अब दोनों में से एक आदमी बड़ा मेहनती है, नमाज में, रोजे में, हर एतबार से दीन के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, हत्ता के शहादत हो जाती है, उसकी शहीद हो जाता है, जंग में शामिल होता है और उसी जंग में शहीद हो जाता है, मर जाता है। अब उसका जो दूसरा भाई जो उसके साथ इस्लाम कबूल किया था, वो क्या करता है? इस्लाम कबूल किया लेकिन वो जंग में शहीद नहीं हुआ, वो थोड़ा कमजोर था, इतना ज्यादा मेहनत नहीं किया नेकियों के मामले में, लेकिन फराइज को अंजाम देता रहा, अच्छे काम करता रहा, नेकी के काम करता रहा। उसकी मौत 1 साल बाद होती है, 1 साल बाद होती है। अब मजा यहां से है, अब दोनों का इंतकाल हो गया, एक साल पहले मरा, एक साल बाद मरा। हजरत अबू तलहा कहते हैं, रात को मैं सोता हूं, ख्वाब देखता हूं। क्या ख्वाब देखता हूं? उन दोनों आदमी को देखता हूं, जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं, जन्नत का फरिश्ता आता है, उस आदमी से कहता है जो शहीद हुआ था उससे नहीं, जो आदमी 1 साल बाद मरा, और जन्नत का फरिश्ता उसको अंदर दाखिल करता है, अंदर लेकर जाता है। हजरत अबू तलहा कहते हैं जो आदमी शहीद हुआ उसको बाद में जन्नत में लेकर जाया जा रहा है,
اور جو شہید نہیں ہوا عام نیچرل موت مرا اس کو جنت میں پہلے داخلہ مل رہا ہے. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانی بڑا تعجب ہوا کہ شہداء کا مقام و مرتبہ ہی کچھ اور ہے, شہید کا مقام مرتبہ کچھ اور ہے, اور اس پر فضیلت دی جا رہی ہے ایک عام موت مرنے والوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاس جب یہ بات آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من این تعجبون, اے میرے صحابی رسول کس بات پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے, کیوں آپ حیرت میں پڑے ہیں, کس بات کا آپ کو تعجب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تعجب کی بات تو ہے, ایک عام موت مرتا ہے, ایک شہید ہوتا ہے, شہادت پانے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے, عام موت مرنے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بات سنیے. اللہ کے نبی نے اس صحابی رسول سے صحابہ کو کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الیس قدمک شہادہ, کہا اے میرے صحابہ کیا تم اس بات کی گارنٹی نہیں دیتے, کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ جو آدمی 1 سال بعد مرا, ذرا غور کریں اس حدیث کے اوپر, رمضان کی فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے, رمضان کی فضیلت کتنی بڑی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جس آدمی کی عام موت مری اس نے اپنے شہید بھائی سے 1 سال زیادہ زندگی پائی یا نہیں؟ کہاں اللہ کے نبی 1 سال زیادہ زندگی پائی. پھر کہا اللہ کے نبی کیا اس کو رمضان کا مہینہ ملا یا نہیں؟ ہاں اللہ کے نبی اس کو رمضان کا مہینہ بھی ملا. اے میرے صحابہ کیا رمضان کے مہینے میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, تراویح کا قیام نہیں کیا, تراویح نہیں پڑھی, کیا قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی؟ ہاں اللہ کے نبی یہ ساری نیکیاں اس نے کی. اللہ کے نبی اس کو زیادہ ثواب ملا. اللہ کے نبی یہ ساری نیکیاں اس کے اندر تھی, اس کو رمضان کا مہینہ ملا, تراویح بھی پڑھی, روزہ بھی رکھا, قیام بھی کیا, راتوں کو جاگا, اللہ کی عبادتیں کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف اس رمضان کے مہینے کے مل جانے کے بعد اس نے جو نیکیاں کی, اس نے جو روزے رکھے, اس نے جو عبادتیں کی, جو تراویح کی نمازیں پڑھی, جو رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کیا, اس بنیاد پر اس کے اور اس کے یعنی جو عام موت مرا اور جو شہید ہوا ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہو گیا. اتنی فضیلت رمضان کے مہینے میں. اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں. اس حدیث کو بیان کرنے کا صرف ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں جو مر گئے, رمضان کا مہینہ نہیں ملا. اللہ نے ہمیں ایک اور چانس دیا, ایک اور موقع دیا کہ لوگوں جاگو, بیدار ہو جاؤ, آپ کی مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے. وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کی پہلی تاریخ, پہلی رات کو اللہ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیتا, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کی جائے گی. بس اتنا یاد رکھیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ابھی سے لگ جائیں, اپنے نیتوں کو صاف کریں, اللہ سے روئیں, گر گرائیں, اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائیں, اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں, اللہ ہماری مدد کرے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو آنے والا دن ہے, جو آنے والا مہینہ ہے, ہم اس میں اچھے انداز سے صحت مند اور تندرستی کے ساتھ صحیح سالم ہو کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس کے اندر داخل ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے. بہت کچھ نہ کہتے ہوئے رب العالمین سے دعائیں ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نیکی کے کام کریں. رب العالمین تو ہماری مدد فرما. رب العالمین تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. رب العالمین آنے والے رمضان میں ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین جیسے ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے, رب العالمین ہمیں اس طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے ہم راتوں کو جاگے, تراویح کا اہتمام کریں. آدھے گھنٹے, 1 گھنٹے, آدھے گھنٹے اور پون گھنٹے کا وقت لگتا ہے تراویح میں, پھر بھی نہیں پڑھتے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے تراویح کی. اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ ہمیں جو ٹائم ملے 10 منٹ 5 منٹ نماز کے بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. اگر قرآن مجید کی تلاوت آپ سے نہیں ہو رہی ہے, آپ کا بھائی قرآن پڑھ رہا ہے, آپ کو نہیں آ رہا ہے, تو یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں سننے کی توفیق دے, ہم اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن سنیں جو ہمارا بھائی پڑھتا ہے. انشاءاللہ سننے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. اپنے وقت کو رمضان کے مہینے میں ضائع نہ کریں, زیادہ سے زیادہ نیکی کریں. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے. رب العالمین ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن تیری رحمت کو امیدوار ہیں. رب العالمین تو ہماری گناہوں کو بخش دے, پانی سے دھو دے, برف سے دھو دے, اولے سے دھو دے. رب العالمین تو ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کر دے. رب العالمین ہم میں سے جو
نوجوان پریشان ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ رب العالمین جس کے رزق کے لالے پڑے ہیں، رب العالمین ان کے لیے رزق کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین جو کام کاج جس کے پاس نہیں، بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان، رب العالمین ان کو کوئی غیب سے کوئی کام دلا دے، ان کی غیبی مدد فرما۔ رب العالمین جو ہم میں سے تنگ دست ہیں، رب العالمین ان کی تنگ دستی کو دور کر دے۔ رب العالمین جو ہم میں سے مقروض ہیں، ان کے قرض کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ رب العالمین جو ہم میں سے غلط راستے پر چلے گئے، رب العالمین تو انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جو ہم میں سے لاولد ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان پر رہیں، اسلام پر رہیں، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔